الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے یعنی کہ جو بیان مقصد کے حوالے سے کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے کام کرتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنے سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ میری فرما برداری کا محتاج ہے، اللہ میری شکر گزاری کا محتاج ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ شکر گزاری سے بھی بے نیاز ہے، اور ہم اگر اس کی نافرمانی کریں تو وہ ہماری فرما برداری سے بھی مستغنی ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کر کر اس کی عظمت میں اضافہ کرنے کے دعوے دار ہو جائیں۔ اللہ بڑا غنی ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے شکر کرو گے تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور جب تک کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اپنی نعمت سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ تو مطلب تو یہی نکل رہا ہے کہ ہم شکر ادا کر کے اللہ کے آگے در حقیقت اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہمارے عمل سے بڑھ نہیں رہی کہ ہم نافرمانی پر آ جائیں تو اس کی عظمت میں کمی آ جائے، اس کی کبریائی میں کمی آ جائے، اس کی بڑائی میں کمی آ جائے، وہ ہماری فرما برداری کے آگے نعوذ باللہ محتاج ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، وہ خود قابل تعریف ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ تم تعریف اللہ کی کرو یا نہ کرو، تم اللہ کی فرما برداری کرو یا نہ کرو، اور کر کر اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو۔ یہ تو آیت کریمہ کا مطلب عرض کیا گیا۔
اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے ایک قول نقل کیا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، یعنی ان کی زیارت کی، ان سے مستفید ہوا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اور ان کی جو ہدایات میں نے لی ہیں، ان تمام تعلیمات اور ہدایات کا فرماتے ہیں کہ 8 چیزوں میں میں نے خلاصہ پایا ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے ان 8 چیزوں کو ذکر فرمایا، ان 8 چیزوں کو ذکر فرمایا، فرمانے لگے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو دل کی حفاظت کرو، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، اور جب دسترخوان پر بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو، دسترخوان پر بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو، اور جب مجمع میں بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو آنکھوں کی حفاظت کرو، اور اللہ کو یاد رکھو، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب کسی کے ساتھ احسان اور نیکی کرو تو بھول جاؤ، اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی اور تکلیف کا معاملہ کرے تو اس کو بھی بھلا دو۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی معیت میں بہت رہا، گویا کہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ انہی 8 باتوں پر بات کرنی ہے، اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہمارے ایک نماز کا بھی ظاہر ہے اور ایک ہمارے نماز کا بھی باطن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ظاہر اور باطن ہمارا درست ہوگا تو وہ نماز ہماری کامل اور مکمل کہلائے گی۔ اگر نماز کا ظاہر خراب ہے تب بھی وہ نماز کامل نہیں ہے، اگر نماز کا باطن خراب ہے تو فرماتے ہیں تب بھی وہ نماز کامل نہیں ہے۔ نماز اس وقت کامل بنے گی جبکہ تمہاری نماز کا ظاہر بھی درست ہو اور تمہاری نماز کا باطن بھی درست ہو۔ نماز کا ظاہر ارکان ہے، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس عبادت میں عبادت کی تمام شانیں جمع کر دی ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ نے اس عبادت میں تمام عبادتوں کی جو شانیں ہیں وہ سب شانیں اس میں جمع فرما دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ قربت کی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی شان بھی نماز میں شامل ہے، روزے کی شان بھی نماز میں شامل ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیر تحریمہ ہو گئی، اب نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ اب جناب والا قربت یعنی کہ نماز سے علاوہ کسی کام کرنے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے۔ اس نماز میں، صلاۃ میں روزے کی شان بھی شامل ہے، اور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کی فرما برداری کے لیے خرچ کرو، اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے خرچ کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے، اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری میں اب لگ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ رہا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے ستر کو چھپا رہا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے
مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے ستر پوشی کے حوالے سے آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کو روا نہیں ہے کہ بغیر ستر کے نماز کیسے ہو جائے گی اور میں کیسے پڑھ لوں۔ تو یہ نماز ایسی عبادت، اس میں روزے کی شان بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ کی شان بھی شامل ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں اس میں حج کی شان بھی شامل ہے۔ آدمی حج پہ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، بیت اللہ کی شان اور تعظیم کے اعتبار سے اس کے سامنے چل رہا ہے۔ جب نمازی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ میرا منہ اللہ کے قبلے کی طرف ہے۔ اللہ نے جو ایک قبلہ مقرر کیا ہے، اللہ نے جو قبلہ مقرر کیا ہے، اس کی شان اور اکرام اور تعظیم کے اعتبار سے کبھی اس سے پھرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور نماز میں یہ کام ہو جائے تو نماز تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ آدمی قبلے سے پھر جائے۔ اور پھر آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو قبلے کے حوالے سے جنگل اور بیابان میں ہو، سمندر میں ہو، تو کوشش کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے بتاؤ۔ بغیر قبلے کے نماز نہیں پڑھوں گا، بغیر قبلے کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ جیسے حج پہ جاتا ہے، بیت اللہ کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کا طواف کر رہا ہے، اس کے اوپر نگاہ ڈالنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اس کی شان اور اس کے مقام کو سمجھتا ہے، نماز کی حالت میں یہی ادا کر رہا ہوتا ہے عمل کہ بغیر قبلے کے نماز نہیں پڑھوں گا بھائی۔ تو اس میں حج کی شان بھی شامل ہے، اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی شان بھی شامل ہے۔ آدمی جب اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو مخصوص مقام کو متعین کر لیتا ہے، اس مخصوص مقام سے ہٹتا نہیں ہے، اور ایک عام زندگی جو ہوتی ہے اس سے نکل کر اس خاص عبادت کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مخصوص جگہ اللہ کا گھر متعین کر لیتا ہے، مخصوص جگہ عبادت کے حوالے سے متعین کر لیتا ہے، اور کام جو کرتا رہتا ہے عام زندگی میں ان تمام امور سے اپنے آپ کو ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص مقام میں لا کر محدود کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی خاصہ اعتکاف میں پایا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں اس میں قربانی کا بھی جذبہ اس میں پایا جاتا ہے، قربانی کی شان بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ آدمی قربانی کرتا ہے اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، باری تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو مقصود اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے زمین میں لے جا کر خاک آلود کر رہا ہوتا ہے، اپنی شان کو مٹا رہا ہوتا ہے، اپنے مقام کو اللہ کے آگے کچھ نہیں سمجھتا، اپنے مرتبے کو اللہ کے آگے کچھ نہیں سمجھتا، اپنی جان اپنے مال کو اللہ کے آگے کچھ نہیں سمجھتا۔ فرماتے ہیں جب آدمی قربانی کرتا ہے تو وہاں پر بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی بڑائی ہے، آپ کے نام پر یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کے نام پر میں اس عبادت کو ادا کر رہا ہوں، بغیر آپ کے نام کے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، جیسے قربانی بغیر اللہ کے نام کے ہو نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں یہ قربانی کی شان بھی شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر نماز کو دیکھا جائے تو عبادت کی جو شانیں ہیں اللہ نے اس نماز جیسی عظیم عبادت میں اس کو شامل کر دیا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کی مختلف شکلیں بھی ہیں، عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، ایک عبادت فرض ہے، ایک عبادت واجب ہے، ایک عبادت سنت ہے، ایک عبادت مستحب ہے۔ فرماتے ہیں نماز کو اٹھا کر دیکھا جائے اس میں فرض بھی پایا جاتا ہے، اس میں واجب بھی پایا جاتا ہے، اس میں سنت بھی پائی جاتی ہے، اس میں مستحب بھی پایا جاتا ہے۔ کس قدر عظیم الشان چیز ہے، کس قدر عظیم الشان چیز، یہ سارا کا سارا نماز کا ظاہر ہے۔ اور فرماتے ہیں عبادت کی دوسری شکل فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر،
استغفار، درود شریف، دعا، فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نماز میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اسی طرح سے درود شریف، یہ بھی عبادت کی ایک شکل، استغفار یہ بھی عبادت کی ایک شکل، اللہ کے آگے دعا مانگنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اغفر لی ولوالدی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ساری چیزیں جو عبادت کی شکل میں ہیں اللہ نے سب کو اٹھا کر نماز میں جمع کر دیا۔ آدمی سے اندازہ کر لے کہ یہ نماز چیز کیا ہے، نماز کیا چیز ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں جب آدمی سجدے میں جاتا ہے نا تو سمجھ لے اللہ کے قرب میں چلا گیا۔ ایک بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، بیان کرنے کے لیے گویا کہ یوں سمجھو اللہ کے قدموں میں گر گیا۔ اللہ کے قدم نہیں ہے، اللہ اعضاء و جوارح سے پاک ہے۔ بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے، یوں سمجھ کے جب تم سجدے میں چلے گئے اللہ کے قدموں میں چلے گئے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر جب تشریف لے گئے، آدمی جب کسی بڑے سفر میں جاتا ہے تو پھر پیچھے والوں کو امید بن جاتی ہے کہ ابا حضور کچھ لے کر آئیں گے، بڑے گئے ہیں کچھ لے کر آئیں گے ہمارے لیے، کوئی تحفہ، کوئی چیز، کوئی ہدیہ، کوئی ہبہ، کوئی نعمت۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو رہا ہے، سینے کو چاک کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مقام پر اللہ کے نبی کو لے جایا جائے گا جس مقام کے آگے جانے سے پہلے اس مقام پر پہنچنے کی قدرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ وہ اس مقام پر جا کر کہیں گے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا وہ جل جائے گا، ہم بھی نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ ہم بھی نہیں جا سکتے، اب آپ کو جانے کی صرف اجازت ہے۔ آپ کے لیے شق صدر ہوا، آپ کو اس کا مزاج کے حوالے سے متحمل کیا گیا، آپ اللہ کے قرب کے پاس اس قدر چلے جائیں گے قاب قوسین او ادنی۔ ایک آدمی ایسے کمان بناتا ہے، کمان کے نیچے ایک رسی ہوتی ہے، اس کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ایسے قریب، اللہ اور اللہ کے رسول ایسے قریب ہو گئے معراج کے موقع پر۔ وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اپنی اولادوں کے لیے کچھ مانگ کر لا رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کو یہ ملے گا، میرے لخت جگر حسن اور حسین کو یہ ملے گا، میرے نواسوں کو یہ ملے گا، میری بیویوں کو یہ ملے گا، میری پھپھیوں کو کیا ملے گا، یہ جمع نہیں کیا، یہ جمع نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز لے کر آئے۔ عظیم سفر سے آئے تو نماز لے کر آئے، اور عظیم سفر کی طرف جب رخصت کرنے لگے تو نماز کی طرف اشارہ کر کے گئے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک عظیم سفر سے آئے تو نماز، اور عظیم سفر پہ جا رہے تھے۔ جب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہو گیا تو یہ بھی ایک سفر اعظم ہے، سفر عظیم ہے، سفر عظیم۔ وہاں پر بھی جا رہے ہیں تو امت کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تحفہ لے کر آئے، اس قدر عظمت والا تحفہ، اس قدر عظیم الشان تحفہ کہ اللہ نے ساری عبادت کی شکلیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کے علاوہ جو اور مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ نے وہ شکلیں بھی اس نماز میں شامل کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جو فرشتے ہیں، فرشتوں کی عبادات کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، احادیث میں ملتا ہے کوئی فرشتہ مستقل اللہ کے سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ مستقل اللہ کے رکوع میں ہے اللہ کے آگے، کوئی فرشتہ مستقل اللہ کے ذکر میں ہے۔ نمازی یہ ساری عبادتیں ایک نماز میں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ نمازی فرشتوں کی پوری جماعت سجدے میں، نمازی وہ کر رہا ہے۔
فرشتوں کی ایک جماعت رکوع میں، نمازی وہ کر رہا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ذکر میں، نمازی وہ کر رہا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت مخلوق کے لیے استغفار میں، نمازی وہ کام کر رہا ہے۔ فرشتوں کی جماعت استغفار بھی کرتی ہے، فرشتوں کی جماعت ہمارے لیے کرتی ہے، ہمارے لیے کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا بعض اہل علم نے، یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ جیسے تم اللہ کے آگے جب اتحیات کی شکل میں، قادے کی شکل میں بیٹھتے ہو نا، تو بعد نے فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی قادے کی شکل میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن لا تفقہون، وہ کر رہی ہے تم نہیں سمجھ پاتے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ حالت قیام میں ہے، یہ درخت جو ہے یہ حالت قیام میں ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ حالت قعود میں ہے جب تم اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہو۔ اور فرمایا یہ جانور ہے نا چوپائے، یہ حالت رکوع میں ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا یہ رینگنے والے جو مختلف قسم کے کیڑے ہیں نا، یہ حالت سجدہ میں ہے۔ اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ معلوم یہ ہوا درخت حالت قیام میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، پہاڑ حالت قعود میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ چوپائے حالت رکوع میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ رینگنے والے جو ہیں کیڑے مکوڑے یہ بھی اللہ کی عبادت میں حالت سجدہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے کام ایک مصلی ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نماز پڑھنے والا، جس کو کہا جاتا ہے نماز پڑھنے والا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت بنائی ہے، لہذا اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بھئی نماز کا خیال کیا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے۔ تقریباً 30 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کے قیام کا حکم ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے نماز کا قیام، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا۔ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا قیام نہیں کرتے۔ نماز کا قیام یہ ہے واجبات مکمل ہو، فرائض مکمل ہو، سنتیں مکمل ہو، مستحبات مکمل ہو، اس کے آداب مکمل ہو، اس کو کہا جاتا ہے نماز کا قیام۔ لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہماری نماز کس درجے تک ہوتی ہے، تو در حقیقت ہم نماز کو قائم نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، جو اس کے آداب ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ آدمی کی نماز جتنی اچھی ہوگی باقی کی زندگی اسی قدر اچھی ہوگی، اور امید بھی یہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام امراء کی طرف جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی، یاد رکھو تمام کے تمام امراء، میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم میں جو آدمی نماز کو صحیح طرح سے قائم کرنے والا ہوگا، میں اس سے امید کرتا ہوں کہ وہ بقیہ زندگی کے دیگر امور کو بھی صحیح طرح سے بجا لانے والا ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ارے نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لہذا امراء کی طرف خطاب ہو رہا ہے، امیر المومنین وقت کے حضرت عمر ابن خطاب امراء سے کہہ رہے ہیں اگر نماز صحیح پڑھنے والے ہوگے نا تو تمہارا امیر تم سے امید کرتا ہے کہ تم اور بھی کام درست کرنے والے ہوگے، اور فرمایا اگر تمہاری نماز بگڑی ہوئی ہوگی تو تم سے یہی امید ہے کہ تم بقیہ امور صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ معلوم یہ ہوا جس کی نماز اچھی اس کے دیگر اعمال بھی اچھے، جس کی نماز اچھی اس کے دیگر اعمال بھی اچھے ہیں۔ لہذا آدمی اپنی نماز کے اوپر محنت کرے۔ آدمی جب نماز کے لیے قیام کرتا ہے، نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے مرکزی 4 ارکان ایسے ہیں جس میں عام طور پر کمزوری پائی جاتی ہے۔
فرماتے ہیں ایک ہے قیام، ایک ہے قیام، دوسرا ہے سجدہ، اور تیسرا ہے فرماتے ہیں کہ حالت قومہ، اور تیسرا چوتھا ہے حالت جلسہ استراحت، جلسہ استراحت۔ قیام کی حالت میں آدمی بالکل مستقیم ہو کر کھڑا ہونے والا ہو، سجدے میں جا رہا ہے صحیح طرح سے سجدے کو بجا لانے والا ہو، اور اس سے آگے جو کمزوری اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ قومے کی حالت میں پائی جاتی ہے، وہ جلسہ استراحت کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح طرح سے قیام نہیں کیا، فوراً ہلکا سا اٹھے اور آگے ایک دم چھلانگ لگا دی، آگے ایک دم چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی نا، مفہوم ہے نا کہ نماز کا بھی چور ہے، نماز کا بھی چور ہے۔ آدمی دیگر چیزوں کی چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا نماز کا بھی چور ہے۔ نماز کا چور کیا ہے؟ جو قیام صحیح طرح سے کرنا تھا نہیں کیا، سجدہ صحیح طرح سے کرنا تھا نہیں کیا، حالت قومہ میں صحیح طرح سے کھڑا ہونا تھا نہیں کھڑا ہوا، جلسہ استراحت میں صحیح طرح سے بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، یہ بھی نماز کا چور ہے۔ آدمی ذرا اندازہ کر لے، ایک دنیا دار آدمی جو ہے دنیا کی چیزیں چرائے، اور ایک آدمی اللہ کی عبادت کو چرائے، اللہ کی عبادت کو چرائے، جس میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خاص طور پر معراج سے لے کر آئے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے خاص طور پر تلقین کر کے جا رہے ہیں نماز کا خیال رکھنا، اور آدمی اس کی چوری کرنے لگ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ رکوع میں گیا، رکوع میں جانے کے بعد جب کھڑا ہوا تو فوراً بعض لوگوں کا حال یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صحیح طرح سے حالت رکوع کے بعد قومے کی حالت میں ایسے نہیں کھڑے ہوئے، رکوع سے اٹھے فوراً، رکوع سے اٹھے فوراً صحیح طرح سے پورا قیام نہیں کیا، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، فوراً آگے جناب والا سجدے کی طرف چلے گئے۔ یہ نماز کی چوری ہے۔ یا اسی طرح سے پہلے سجدے کے بعد مکمل استراحت کے ساتھ بیٹھنا واجب عمل ہے، واجب۔ ایک سجدہ کیا، اس سجدے کے بعد مکمل استراحت کے ساتھ بیٹھنا یہ واجب عمل ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ جناب والا پورے نہیں بیٹھے، آدھی اٹھے تھے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، فرماتے ہیں کہ یہ 4 ارکان ہیں، اور خاص طور پر ان 4 ارکان میں سے 2 ارکان ایسے ہیں جس میں عام طور پر غلطی پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ نماز کا ظاہر ہے، اور نماز کا باطن جس کی طرف حضرت لقمان علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، یہ نماز کا باطن ہے۔ جب تک کہ نماز کا ظاہر اور باطن دونوں مل کر درست نہیں ہوں گے ہماری نماز کامل نہیں ہوگی۔ نماز کا باطن یہی ہے کہ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو اپنے دل کی حفاظت کرے، دل کی توجہ کے ساتھ نماز اللہ کے آگے مانگنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے عبادت کرنا ہے، لہذا دل بھی دماغ بھی ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ نماز کا باطن ہے کہ ہمارا دل بھی نماز کے وقت حاضر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز ختم ہو گئی اور دل کہیں سے کہیں گھوم رہا ہے، آدمی ادھر ادھر اپنے خیالات میں پڑا ہوا ہے، خیالات میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا نماز پڑھتے ہیں کیا کریں، خیالات ہی خیالات آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیا کریں، وسوسے ہی وسوسے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو جناب والا وسوسوں کو قابو کرنا، خیالات کا قابو کرنا یہ مشکل عمل ہو گیا، لہذا اس وجہ سے ہماری تو نماز ہی نہیں، یا نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ نماز پڑھنے کیا جائیں، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، دل نہ لگنا اور وسوسوں کا آنا، دل نہ لگنا اور وسوسوں کا آنا۔ اللہ نے ہمیں کہیں اس بات کی رعایت نہیں دی ہے اگر نماز میں دل نہ لگے تو تمہاری چھٹی۔ کام میں بھی تو دل نہیں لگتا، کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں کام میں دل نہیں لگتا، لیکن آج پیچھے بچے ہیں بھائی، پیچھے گھر کا کرایہ ہے، بجلی اور گیس کا بل ہے، بات سمجھ میں آ رہی، بچوں کی تعلیم ہے،
گھر کا جناب والا گھر گرستی کا سامان وغیرہ ہے، لہذا اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دنیا کے حوالے سے اپنے آپ کو بہرحال لگاتا ہے، گزارا نہیں ہوگا، گزارا نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کے پھر آخرت میں کیسے گزارا ہو جائے گا؟ جو عبادت نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، جس عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ صف میں لا کر کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو آخرت میں پھر اس کے بغیر کیسے گزارا ہے؟ آدمی یہاں پر سوچے نا بھائی، ایک مسلمان کی تو اصل دنیا تو آخرت ہے، اور دنیا جو یہ دنیا ہے اس کے متعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا میں رہ رہے ہو، یاد رکھو یہ قید خانہ ہے، یہاں پر حالات، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دل کا نہ لگنا سب کچھ آئے گا، تمہاری اصل جو دنیا ہے وہ آخرت ہے، لہذا دل دنیا کے اعتبار سے جو کہ فنا ہونے والی ہے اس کے حوالے سے اپنے دل کو منا لیتے ہو، تو آخرت کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حوالے سے، عبادت نماز کے لیے اپنے دل کو کیوں نہیں منا سکتے؟ نہیں مانتا پھر بھی زبردستی کیوں نہیں لے کر آتے؟ لہذا یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے، اور واقعتاً انسان ہے، کبھی عبادت کی طرف دل لگے گا، کبھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طرح سے اطمینان سے کر سکیں، وہ آئے دن ہمارے پیچھے لگے گا، اس لیے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نا بھائی، ایک معاصی پر صبر ہے، ایک طاعات پر صبر ہے، ایک مصائب پر صبر ہے۔ روایت میں آتا ہے جنہوں نے ان تینوں قسموں پر دنیا پر عمل کیا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ جنہوں نے ان تینوں قسموں پر صبر کیا ہوگا، اعلان ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے صبر علی الطاعات، صبر علی الطاعات، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے، اپنے آپ کو منا رہا ہے، اپنے جی کو منا رہا ہے، صبر علی الطاعات۔ ایک صبر علی المعاصی ہے، گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ایک مصیبت آئی ہے صبر کر رہا ہے، ایک طاعت سامنے آئی ہے، طاعت سامنے آئی ہے، روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ قربت اختیار کرنی ہے، آدمی وقت دے کے 14 گھنٹے کا روزہ، انسان ہے، شیطان کبھی کچھ دل میں بات ڈال رہا ہے، کبھی نفس کچھ دل میں بات ڈال رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو روزے کے حوالے سے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو نماز کی حالت میں اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارا نفس چاہے گا یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جائے؟ کیا شیطان چاہے گا یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جائے؟ تو وہ تو ہمارے کو نماز سے دور کرے گا۔ تو اس طاعت پر صبر کرنے پر اللہ اعلان کرے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ تو واقعتاً دل نہیں لگتا، دل لگانے سے لگتا ہے، دل لگانے سے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا مسئلہ کہ دل میں وسوسے آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسے کو لانا، وسوسے کو لانا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ وسوسے آتے رہیں گے، آدمی کبھی اس کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان نے کوئی بات دماغ میں ڈال دی، نماز پڑھ رہے ہیں، نفس نے کوئی بات دل میں ڈال دی، ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں آ کے دل میں کوئی بات ڈالو، وہ ہمارا دشمن ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وسوسے آنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، وسوسے لانے پر مواخذہ ہے، لہذا آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور لے آنے کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے، لیکن ہم آنے پر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا جو لے آنے کا معاملہ ہے نا وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ہم جناب والا
کامیاب نہیں رہتے۔ دونوں اعتبار سے، دونوں راستوں سے ہماری نماز متاثر ہوتی ہے، وسوسے آنے کے اعتبار سے بھی، وسوسے لانے کے اعتبار سے بھی۔ اور آنے میں مواخذہ نہیں، لانے میں مواخذہ ہے۔ فرماتے ہیں جس چیز پر مواخذہ ہے اس کی فکر کرو، جس پر مواخذہ نہیں ہے اس کی فکر کے پیچھے مت پڑو۔ لہذا آدمی کہ نماز پڑھتا ہوں کہ جناب اتنے خیالات آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آنے دو۔ اہل علم علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، آنے والے وسوسوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انسان، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا عرض کیا؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کے پیچھے ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم ختم ہو جائیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی اس قدر سنگین خیالات۔ آپ نے فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ جہاں پر بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، وہیں پر تو آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان اور ابلیس اور نفس۔ جہاں پر پہلے سے صفائی ہے وہیں پر تو گندگی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، پریشان نہ ہو۔ لہذا جب آدمی نماز پڑھے تو کوئی بات نہیں، خیالات آتے رہیں، وسوسے آتے رہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نبی نے اس پر کوئی مواخذہ اظہار نہیں فرمایا۔ صحابہ کے متعلق یہاں تک کہ کہہ دیا پریشان نہ ہو، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تمہارے دل میں ایمان ہے نا تو وہیں پر جہاں پر جناب والا پھول ہے، جہاں پر پھل ہے نا تو وہاں پر ہی سنگباری ہوتی ہے، وہیں پر ہی سنگباری ہوتی ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وسوسے آتے ہیں تو آنے کے بعد کوشش آدمی یہ کہے کہ ان کو جھڑکے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے طریقہ کار ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یوں کہے، اپنے آپ کو نماز کی حالت میں یوں سمجھائے میں اس وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جہاں کہیں جناب والا دماغ ادھر ادھر ہو جائے فوراً اپنے دماغ کو لے کر آئے، ارے میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اللہ کی زیارت کے لیے، میں تو اللہ کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کا مفہوم ہے مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا عبادت کرو، گویا کہ جناب والا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سے عبادت کی حالت میں یہ تصور کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہاں پر ذہن کام نہیں کر رہا، اس پر قوت حاصل نہیں ہو رہی، دوسرا عمل یہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ارے اس کا رکوع تو دیکھو کیسا ہے، اس کا سجدہ تو دیکھو کیسا ہے، اس کا ذہن تو دیکھو کیسا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں میں جو خیال آتا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ لہذا نماز کی حالت میں ہم یہ سمجھیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جانتا ہے، میری سوچوں سے باخبر ہے، یہ تصور کرو گے فرماتے خیالات نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ خیالات، اللہ کا خیال کرنا، اللہ کا استحضار کرنا، اس میں بھی نورانیت ہے۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمات، وہاں اندھیریاں نہیں ہوتی۔ یہ خیالات لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ آدمی جب تلاوت کر رہا ہو یا امام تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کی طرف توجہ کرے۔ قرآن کے اگر معانی آتے ہیں تو معانی کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے، اگر معانی نہیں آتے تو قرآن کے الفاظ کی ادائیگی یا خود کر رہا ہے یا تلاوت میں ہو رہی ہے، فرماتے ہیں اس کی طرف توجہ کرے۔ چوتھا عمل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی اگر اس پر بھی قابو نہ ہو تو قرآن کے علاوہ جو ذکر کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ، اللہم انی ظلمت، ربنا آتینا، اسی طرح سے رب اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی، یہ جو ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، فرماتے ہیں ان کی طرف توجہ کرے۔ اللہ کے ذکر سے بھی دھیان نصیب ہوگا اللہ کا، اللہ کے ذکر کی طرف جب توجہ کرے گا اللہ کی طرف دھیان نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کی طرف کوشش کرے، اور کوشش کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ ایک دو وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ اس کا دھیان نماز کی طرف کامل ہو جائے گا۔
لیکن یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کو پھر جا کر شیطان ٹھیس پہنچاتا ہے، ارے میں نے اتنی کوشش کر لی پھر بھی یہ خیالات نہیں جا رہے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو طرح کے افراد ہیں، ایک تو وہ فرد ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں بالکل خیال نہیں آتا، دوسرا وہ فرد ہے جو نماز پڑھتا ہے اور خیالات کو دور کرتا ہے، پھر بھی خیالات آتے رہتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا جو خیالات آ رہے ہیں وہ آدمی نماز میں اس کو ہٹا رہا ہے، فرماتے ہیں امید ہے اس نماز پڑھنے والے کو نماز پر اجر زیادہ ملے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ یا اللہ میں آپ کے آگے آتا ہوں پھر یہ ابلیس آ جاتا ہے، پھر میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں پھر یہ ابلیس آ جاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہوں پھر یہ شیطان آ جاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہوں پھر نفس آ جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا تک و دوڑ، یہ تک و دوڑ اللہ جانتا ہی نہیں جانتا ہے میرا بندہ کیسے کوشش کر رہا ہے، اور جب بندہ اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے نا اللہ پھر راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم محنت تو کرو، اللہ کہتا ہے راستے پھر ہم نکالیں۔ یہ تک و دوڑ جو اس کی دیکھ رہا ہے اللہ، یہی اس کے لیے کامیابی اور درجات میں بڑھنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں نماز کے ظاہر کی بھی حفاظت کرے آدمی، نماز کے باطن کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔